السلام علیکم. میں ڈاکٹر فاریہ بخاری، ڈاکٹر فیب اس وقت آپ سے ڈائریکٹ لائیو بات کر رہی ہوں. تو یو ایس کے کچھ سینیٹرز نے ایک نوٹس پروسیس کیا ہے کہ ہم لوگ پاکستان کو سینکشن کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ پاکستان نے جو کابل میں شکست ہوئی ہے یو ایس کو، اس میں بہت بڑا رول پاکستان کا تھا. مجھے ایک بات بتائیں، اس وقت پورے کے پورے پاکستان میں ایک میں کہوں گی کہ ایک سینسیشن پھیلی ہوئی ہے، اور بہت زیادہ غصہ بھی ہے، بہت زیادہ ریمورس بھی ہے، بہت زیادہ اینگر بھی ہے، اور اس کے علاوہ فرسٹریشن بھی ہے، اور اس بات کا دکھ بھی ہے کہ پاکستانیوں نے جتنی قربانیاں امریکہ میں امن کے لیے، دنیا میں امن کے لیے دی ہیں، اور کسی قوم نے نہیں دی، کہ 80,000 ہمارا جو پاکستانی سویلین ہے اس کی شہادت ہوئی ہے وار اگینسٹ ٹیررزم میں، صرف وار اگینسٹ ٹیررزم میں. اور اس کے علاوہ تقریباً ہمارا $500 بلین کا نقصان ہوا ہے اکانومی کا. اس کے باوجود بھی یو ایس کے سینیٹرز نے اس قسم کا بگیٹڈ اسٹیٹمنٹ ایشو کیا ہے. تو مجھے آپ ایک بات بتائیں، آپ میں سے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سینکشن کا آرڈر جو تھا یہ نیا ہے اور یہ آج آیا ہے یا کل آیا تھا، آپ اپنے آپ کو کیوں بیوقوف بنا رہے ہیں؟ امریکہ نے پاکستان کو سینکشن پچھلے 2 ڈیکیڈ سے کیا ہوا ہے، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ایک اسلامک ملک ہے اور نیوکلیئر اسٹیٹ ہے، اور ان کا ٹارگیٹ ایز آلویز پاکستان کی نیوکلیس ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کی جو یو ایس کانگریس ہے اس کو رول کرتی ہے اسلاموفوبیا لابیز، اور وہ چلاتے ہیں اسرائیلیز اور انڈینز. اور یو ایس کانگریس مین، یو ایس کانگریس ویمن جو ہیں وہ بہت کرپٹ ہیں، اور وہ بہت زیادہ انسنسیئر ہیں. وہ اپنی یو ایس کی کانسٹیٹیوشن کے غدار ہیں. وہ اپنی یو ایس کی کانسٹیٹیوشن کے خلاف، یو ایس کے انٹرسٹ کے خلاف اتنی انہوں نے جنگیں کی، ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کے لیے، ڈیپ اسٹیٹ کے لیے، اپنا نقصان کیا، اپنے فوجیوں کو شہادتوں کے لیے پیش کیا اپنی وارز میں، کہ جس کے اندر ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کو فائدہ ہو. اور ہم پچھلے 2 ڈیکیڈ سے، آئی وڈ سے 4 ڈیکیڈ سے جو جنگیں ہم نے لڑی ہیں، وہ ہم نے امریکی گورنمنٹ کے ساتھ نہیں لڑی، وہ ہم نے امریکی عوام کے ساتھ لڑی ہیں. تو یہ بات، یہ جو کانسیپٹ ہے، یہ آپ آج اپنے پلڑے سے ڈال رہے ہیں کہ پاکستان کو جو سزا مل رہی ہے وہ سزا اس بات کی مل رہی ہے کہ پاکستان امریکیوں کے حقوق کی علم برداری کے لیے کھڑا ہوا، ڈیپ اسٹیٹ کے خلاف، کہ جس نے یو ایس کی کانگریس کو آکیوپائی کیا ہوا ہے پچھلے اتنے ڈیکیڈ سے. پاکستان کو آج جو سزا مل رہی ہے وہ اپنا سر اٹھانے پر مل رہی ہے کہ اس نے ڈیفائی کیوں کیا ڈیپ اسٹیٹ کے خلاف، ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کے خلاف، وار مانگرنگ ملٹری کانٹریکٹرز کے خلاف، امریکیوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے. یہ یو ایس کی گورنمنٹ، چاہے وہ بائیڈن ہو، چاہے اس سے پہلے ٹرمپ ہو، چاہے اس سے پہلے اوباما ہو، چاہے اس سے پہلے بش ہو، چاہے اس سے پہلے کلنٹن ہو، یہ یو ایس کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے، یہ امریکیوں کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ جو گورنمنٹ اور جو کانگریس مین اور ویمن پالیٹیشنز اپنے ملک کے لوگوں کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے، امریکیوں کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے، وہ پاکستانیوں کے ساتھ کیسے سنسیئر ہوں گے؟ انہوں نے تو اپنا ملک، اپنے ملک کی کانسٹیٹیوشن، اپنے ملک کے لاز، اپنے ملک کی سیکرڈ پارلیمنٹ اٹھا کر بیچ دی ٹو دا ہائیسٹ بیڈر، جس کو سپر پیکس کہتے ہیں، جس میں آپ کی اسرائیل آتا ہے، انڈیا آتا ہے. یہ جو کرپٹ کوئرسو لابیز ہیں ان کو بیچ دی. تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا وہ آپ کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ سنسیئر ہوں گے کہ ہاں جی پاکستان تو ہمارا دوست ہے، پاکستان نے تو ہمارے لیے اتنی شہادتیں دی ہیں، پاکستان نے تو ہمارے لیے اتنی وار لڑی ہے اگینسٹ ٹیررزم. پاکستان اور امریکی عوام ایک پیج پر ہیں، ایک پلیٹ فارم پر ہیں. امریکی لڑ رہے ہیں اپنے ملک میں اپنی گورنمنٹ کی خراب پالیسیز کے خلاف، جس کے نتیجے میں پچھلے اتنے سالوں میں، دہائیوں میں اتنے امریکیوں کی جانیں گئیں،
اور جس کے نتیجے میں ان کی اکانومی اب اتنی خراب ہو گئی ہے کہ آج یو ایس کے پاس پیسے نہیں ہیں گورنمنٹ کو دینے کے لیے، گورنمنٹ کے آپریشنز چلانے کے لیے. انہوں نے ابھی $1 بلین کی آئرن ڈوم تحفے میں دی اسرائیل کو، اور اب اگلے ہفتے کہہ رہے ہیں کہ یو ایس گورنمنٹ شٹ ڈاؤن ہو جائے گی کیونکہ یو ایس کی گورنمنٹ کے پاس پیسہ نہیں ہے اپنے ملازموں کو تنخواہیں دینے کے لیے. تو اتنے یہ ٹاکسک ہیں، اتنے غدار ہیں اپنے ہی ملک کے لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے ان کو ووٹ دے کر اسمبلیوں میں بٹھایا ہے. اگر آپ کرپشن میں مقابلہ کریں تو یو ایس کی گورنمنٹ پاکستان کی گورنمنٹ کو بہت پیچھے چھوڑ جائے گی. یہ صرف پیسے کی غداری نہیں کرتے، یہ ایمان کی غداری کرتے ہیں، یہ آئیڈیالوجی کی غداری کرتے ہیں. انہوں نے امریکیوں کی آزادی اور امریکیوں کی ساورینٹی اور امریکیوں کی ڈیموکریسی، امریکیوں کی کانسٹیٹیوشن سب بیچ دی، صرف اور صرف اپنے ذاتی مقاصد کے لیے. اور اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ پچھلے اتنے سالوں میں کتنا نقصان کرایا، اپنی اتنی جانیں ضائع کی، $3 ٹریلین ضائع کیے افغانستان کی وار پہ. پاکستان تو پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ اس وار سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا، یہ وار آپ مت کریں. ہم میڈییشن کراتے ہیں، ہم ٹروس کراتے ہیں، ہم مصالحتاً کچھ ایسا کرتے ہیں کہ جنگ کی نوبت نہ آئے. پاکستان نے ہمیشہ وہ موقف اختیار کیا ہے کہ جس سے امن ہو، نہ صرف خطے میں بلکہ پوری دنیا میں. آج الحمدللہ ہماری اتنی زیادہ ویلیو ہے پاکستان کی آواز کی کہ چائنا بھی سن رہا ہے، رشیا بھی سن رہا ہے، اور ہم الحمدللہ ایک بہت اسٹرانگ سولیڈیرٹی بلاک میں آ چکے ہیں. اور اس کی وجہ سے ہماری ایک ہماری آنر ہے پوری دنیا میں، کیونکہ دنیا کو اب ریئلائز ہو گیا ہے کہ یہ امریکی پولیٹیشنز نے اپنا ملک اٹھا کر بیچ دیا اور اتنے غلط فیصلے کیے، اتنی غلط پالیسیز بنائی کہ جس کا سب سے بڑا نقصان امریکہ کو خود ہوا ہے. اور اس بات پہ انہیں یہ ریئلائز ہو رہا ہے کہ پاکستان جو پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ آپ یہ مت کریں، آپ ایسا مت کریں، آپ یہ حرکتیں مت کریں، انہوں نے ہماری کوئی بات نہیں سنی اور اپنی کرتے رہے. انڈیا کی باتوں میں آ کر افغانستان کو انہوں نے والکینو بنا دیا جو کہ ایرپٹ کرتا رہا پچھلے اتنی دہائیوں میں، اور نتیجے میں انہوں نے اپنا ہی نقصان کیا، اپنے ہی گھر جلائے. آج ان کے پاس پیسے نہیں ہیں اپنی گورنمنٹ کے جو ان کے سرونٹس ہیں ان کو پیسے نہیں ہیں تنخواہیں دینے کے لیے. تو یہ ان کی حالت ہے. اور جہاں تک سینکشنز کی سوال ہے تو آپ کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ پاکستان کو یو ایس نے پچھلے 2 دہائیوں سے سینکشن کیا ہوا ہے. میں آپ کو صاف بتا رہی ہوں، آپ کے ایف اے ٹی ایف میں گرے لسٹ میں جو آپ کو رکھا جا رہا ہے، یہ کوئرشن ہے، یہ بلنگ ٹیکٹکس ہیں، اور اس میں یو ایس کا بہت بڑا ہاتھ ہے. آپ کہتے ہیں انڈیا کے ساتھ یو ایس بھی ہے، دونوں ملے ہوئے ہیں. یو ایس گورنمنٹ از ان بیڈ ود دا انڈین گورنمنٹ which is in bed with the Israeli government. It's a strong nexus. اور یہ کرپٹ ہے، یہ ان کو اپنے لوگوں کی بھی پرواہ نہیں ہے. نہ اسرائیلیوں کو، نہ اسرائیلی گورنمنٹ کو اسرائیلیوں کی پرواہ ہے، نہ انڈین گورنمنٹ کو انڈینز کی پرواہ ہے، نہ امریکی گورنمنٹ کو امریکیوں کی پرواہ ہے. ان کو صرف اور صرف اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کی پرواہ ہے، اپنے پرسنل سیلفش کرپٹ انٹرسٹ کی پرواہ ہے. اور ان انٹرسٹ کو پرائیورٹائز کر کے پچھلے اتنی دہائیوں میں انہوں نے صرف اور صرف وارز کر کے اپنا نقصان کیا ہے، اپنے بندے مروائے ہیں اور گلوبل پیس کو ڈسٹروائے کیا ہے. تو مجھے یہ، اور پاکستان کو تو ہر پوائنٹ پہ انہوں نے سینکشن کیا ہے. کیا سینکشن صرف پیپر پہ لکھا ہوا ہوتا ہے؟ پاکستان تو کب سے سینکشنڈ ہے؟ مجھے بتائیں ہمیں کب سے یو ایس کی سپورٹ بند ہوئی ہے؟ یہ جو سو کالڈ پینٹس دیتے تھے، کوئلیشن فنڈ دیتے تھے کہ ہاں جی یہ آپ ہماری نیٹو کی وہ راؤٹ ہمیں دیا ہوا ہے، یہ سارا کچھ، اور یہ ایئر اسپیس کا، وہ تو کب سے بند ہو گیا تھا. میرے خیال میں ٹرمپ سے بھی پہلے شاید بند ہو رہا تھا یا ہو گیا تھا. پاکستان تو کب سے سروائیو کر رہا ہے ان کے پیریڈس کے بغیر. پاکستان کب سے سروائیو کر رہا ہے ان کی ڈپلومیٹک ہیجمنک جو ان کا سلینڈر ہے اس کے خلاف. اس کے باوجود پاکستان سروائیو کر رہا ہے.
फिर जो इन्होंने प्रॉक्सी एक बैटल ग्राउंड बनाया हुआ था वेस्टर्न बॉर्डर को, कि जिसके अंदर कंटिन्यूस फंडिंग चल रही थी एनडीएस के थ्रू और रॉ के थ्रू। हॉट सेल्स बनाए हुए थे पाकिस्तान के वजीरिस्तान एरिया में, बलूचिस्तान एरिया में, जिसमें सीआईए भी इन्वॉल्व है, जिसमें यूएस के कुछ बहुत करप्ट कांग्रेसमैन एंड वुमेन इन्वॉल्व हैं। मुझे बताएं ज़रा कि पाकिस्तान को पिछले 20 सालों में यूएस ने क्या सैंक्शन नहीं किया? We have been consistently sanctioned, uninterrupted, and this is our punishment for trying to stand with the American people, trying to defend the rights of the American people, American democracy, as per discretion of American Constitution, as per discretion of international law and order. This is our punishment for defying the status quo. This is our punishment for confronting and saying no to the corrupt deep state. अमरीकी भी लड़ रहे हैं इस डीप स्टेट के खिलाफ, अमरीकी भी लड़ रहे हैं इस डीप स्टेट के खिलाफ जिसने इनके मुल्क को हाईजैक कर लिया है, और पाकिस्तान उन अमरीकियों के साथ खड़ा है जो इस डीप स्टेट के खिलाफ लड़ रहे हैं। और उन अमरीकियों का एक बहुत बड़ा हाथ है। आज अगर काबुल से बाइडेन मजबूर हो गया अपनी यूएस की फोर्सेस वापस बुलाने में, तो उसमें एक बहुत बड़ा विंग है अमरीकियों का, बहुत बड़ा, ह्यूज कि दे आर डेमोक्रेटिकली रेलेवेंट, उनका एक बहुत बड़ा हाथ है। और उनके साथ मिलके पाकिस्तान ने ये एफर्ट किए, ये हमारी कंबाइंड विक्ट्री है कि हम पीस लेकर आए हैं इस इलाके में, कि अब कोई फॉरेन मिलिट्री फोर्स जो है वो इस इलाके में नहीं होगी, ना पाकिस्तान में ना अफगानिस्तान में। ये इलाका जो होगा ये सॉवरेन होगा। अफगानिस्तान विल बी अ सॉवरेन कंट्री, इंडिपेंडेंट कंट्री विद इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। पाकिस्तान विल हैव इट्स ओन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी एंड इट्स हैड दैट। तो ये इनको चुभ रहा है कि ये इन्होंने एंस्लेवमेंट और ये जो गुलामी में हमने इनको बंद किया हुआ था, गुलामी की जो जंजीरें थी उनमें जकड़ा हुआ था, इन्होंने ये जंजीरें तोड़ कैसे दी? क्योंकि ये जो जंजीरें टूटी हैं ये सिर्फ पाकिस्तानियों की नहीं टूटी हैं, अफगानियों की नहीं टूटी हैं, ये अमरीकियों की भी टूटी हैं। ये मैं पहले दिन से बात कर रही हूँ। 15 अगस्त को मैंने ये बात की थी कि इनको बहुत आग लगी है क्योंकि इनका कंट्रोल ख़त्म हो गया है। इनको आग लगी है क्योंकि ये अब मज़ीद जंगें नहीं कर सकते। तो इसलिए सैंक्शन, हम पिछले 20 सालों से यूएस के सैंक्शंस के अंडर पाकिस्तान रह रहा है। इट इज़ नॉट अ बिग डील, पहली दफ़ा नहीं हुआ। यूएस के सैंक्शंस हमें ये जीएसपी का जो पाकिस्तान का स्टेटस है थ्रेटन हो चुका है। फिर ये आपको फैटफ पे बार बार जलील किया ख्वार किया गया है और आपको अभी भी ग्रे लिस्ट में आपको डाला हुआ है। आपकी ट्रेड इतनी लिमिट की हुई है, आपको आईएमएफ के थ्रू आपको इन्फ्लेशन का आपको पहाड़ बिल्कुल फट फट रहा है लिटरली आपका। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका रुपया डिवैल्यू जानबूझ के कराया जा रहा है थ्रू द फेडरल रिजर्व बैंक। तो वी हैव ऑलरेडी सीन द वर्स्ट। Pakistan has already seen the worst. What is the worst that US could do to Pakistan anymore? The deep state has already done the worst to Pakistan. There's nothing worse than this that they could do. International slandering, international propaganda, mainstream propaganda, आपका fiscal coercion, financial bullying, and military proxy war, enabling the fascist regime of Akhand Bharat Hindutva and the Greater Israel Union plan at the cost of sovereignty of Pakistan, trying to annex the KPK area to Afghanistan, eliminating the Durand Line, enabling militant factions in Balochistan via BLA, and trying to make Balochistan an independent state. So there is nothing worse that the US government and the deep state of US, they can do. They've already done the worst to Pakistan. There's nothing worse that Pakistanis can expect them to do, and Pakistan remains unified with its American friends.
not the American government, not the deep state, but the American friends, the American people who are fighting for sovereignty of their own country, for freedom of their own country, for liberation of their own country from the clutches of this malignant deep state that's run amok on the military industrial complex. It's unchecked. It's not, nobody, nobody has any checks and balances to look into how they're working, how far out is their network, and where are the hot cells, where are the proxies all over the world, the biological labs that they have all over the world. Nobody's willing to look into that. Pakistan is defying all of it because Pakistan wants peace in the region and globally. Pakistan has been pushing dialogue between the worst enemies of the world because Pakistan believes in peace, because Pakistan is a beacon of peace, and because Pakistan believes in sovereignty, autonomy, and independence of individual states. And the struggle is not just of the Americans against the deep state, against their own corrupt, treasonous US politicians. The struggle is also of Pakistanis who are fighting this war, who are fighting this battle against the evil cartel that's trying to dominate the entire world, trying to enslave the entire humanity. No, it's not going to happen. We're not going to let you do that. Sorry. You tried to do that, but Pakistan busted your plans. And Pakistan did it with the of heroes of the heroes amongst the American population. I can name them. There are people like Code Pink. There are people. There are organizations like Code Pink. There are organizations like Veterans Against War. There are people like Ilhan. There are people like Rashida. There are people like Ayana. There are people like Corey Bush. There are people like AOC. Although she was coerced and unfortunately she yielded, but the poor woman, she's tried a lot. There is Thomas Macy, there is Andre Carson, there is there's so many American heroes right now who are working. Bernie Sanders, Warren, there's so many of them who are working for an independent, sovereign US that's independent of the deep state, of any foreign influence, of any foreign media interruption and interference, and who want to make decisions based upon the interests of the American people and not interests of India or Israel. And and Pakistan is helping them achieve that goal, has already achieved that goal in Afghanistan so that Americans do not have to fight the wars for Israel and India anymore in Afghanistan. And I think it's a big achievement and it's hurting the military industrial complex. And so they think that by threatening Pakistan with another round of sanctions, they think they can coerce Pakistan into doing another one of their checklists. No, that's not going to happen. In fact, if the corrupt US government goes along with another round of sanctions against Pakistan and makes it official and formal, what's going to happen is that Pakistan is going to break all ties with the US government. And which means that Pakistan will no longer be obligated, obliged to listen to all these coercive, bullish phone calls that are coming all the time. Do this, do that, sit here, stand there, talk to that one, that person, don't talk to that person. That's not going to happen. We've been living with unofficial sanctions of US for years now, for decades now. We have won wars despite these sanctions. And we have tried to still have a good working diplomatic relationship with the US government because Pakistani people love American people. We love the American people. We want to work with them against the deep state. We have worked with them against the deep state.
We will continue to do that because the sovereignty, independence, freedom of the people of America is as much important as the sovereignty, freedom, independence of the people of Pakistan and Afghanistan. So, this is a mission in which we are united. This is a mission beyond our borders because the deep state has infiltrated all these three countries and tried to hijack these countries to suit their corporations, to suit whatever works for them. So, just because you're saying, oh, we're going to sanction you with this, oh, we want to teach you a lesson, we have already seen the worst that could have come out of US from the US government that's always been corrupt, that's always been selling its constitution to the highest bidder. There's nothing worse than this that US could do to Pakistan. It's already done the worst. And the sanctions are actually going to hurt the American government and not Pakistan because it will actually liberate Pakistan to the point that diplomatically it won't have to hold itself back from signing more MOUs with the biggest rivals of US in Russia and China. To date, if China has not dumped US dollars and bankrupted US, it's because of Pakistan's mediation. To date, if you're trying to keep the Russian soldiers and the American soldiers from, you know, killing each other to extinction in the Middle East, it's great efforts by Pakistan. It's because of great efforts by Pakistan. So once you remove that link of Pakistan between US and Russia and US and China, just imagine what China and Russia are going to do to US. Just imagine what could happen. World War III could happen. It is going to happen because once Pakistan's embassies and consulates are out of US and US embassies are out of Pakistan, which means obviously once the sanctions happen and once there's complete diplomatic cutoff, that is where it's eventually going to head at. We are looking at the loss of this strategic pivotal link between US and China relations that has tried to mediate peace between US and China all these years, tried to prevent China from bankrupting US by dumping its dollars and trying to have them work around the differences and have a renew trade relationships and trying to have like a trying to have an inclusive environment which is conducive for everybody and not just well for one entity. That's and then the same thing with Russia, that in the Middle East, Pakistan has tried its level best to end the war in Yemen, to end the war in Syria, where US and its coalition forces and Russia, Iran, and its coalition forces are kind of have had like a neck to neck war. Pakistan is trying to mediate peace. And once that factor is gone, because Pakistan does not have those relationships with US anymore, Pakistan will not be able to tell, its Chinese friends and Russian friends that, okay, we spoke to this diplomat in US, and this is what we are recommending, and we can try to have you guys, have a conversation and sit down, kind of work it out together. That's going to go away. And when that goes away, what's going to happen? Both China and Russia are just going to do what they would. I mean, they want to. They are strong countries, and they have a lot of potential. They have a lot of money. They have a lot of working force. They have the odds against them right now. US does not even have money to pay its own government right now, government employees right now. They are having a fight over the debt ceiling. So imagine what's going to happen. So I mean, I'm just giving you some of the possibilities that I've mentioned, that these sanctions are only going to harm, they're going to backfire in a big way.
and they're only going to harm the US government that has been so vicious and that has been so aggressive and bullish in its foreign policies. It's not going to hurt Pakistan because Pakistan has already been hurt. 80,000 people lost, still losing soldiers every day in proxies by India, by NDS, and by CIA. The leftovers, the residues, the TTP, the BLAs. Pakistan has already lost a lot, hemorrhaged so many civilians in these proxies and in the war against terrorism. And then Pakistan has lost so much in economy, $500 billion already lost. There is nothing more that Pakistan could lose. We have, and it will. There's nothing more that US could do that's gonna pull back Pakistan and discourage it from continuing its efforts against the deep state. Pakistan refuses to give in to the predatory coercion of the corrupt politicians of US who are actually selling their soul to the devil, who are actually selling the US Constitution, who are traitors to the American people, who have betrayed the trust and the faith of the American people. Pakistan is fighting for those American people who need to be liberated from their own corrupt government that is in bed with the deep state, that only works for its own self, that does not work for the people of US, that does not work for global peace, that does not work for inclusivity, that uses white supremacy to its own advantage against people who are in minority, that divides people on the basis of race, religion, sect, nationalism, color. So, this is what Pakistan is fighting for. And this fight of Pakistan will continue unabated, unhindered, unobstructed, no matter how many sanctions Pakistan is um, you know, Pakistan is threatened with. The fight is not going to end. And this fight is going to happen united with the American people for their freedom, for the freedom of Afghans, for the freedom of for the freedom of American people, for the freedom of Afghans, and for the freedom of Pakistanis. And there's nothing that the deep state can do right now through its corrupt tools via these political and economic hitmen sitting in the US Congress, IMF, and World Bank. There's nothing you can do to stop Pakistan because Pakistan is not alone. American people are with Pakistan. People of Afghanistan are with Pakistan. This world is with Pakistan. End of my discussion.